السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے مزارات اور اس کے احکامات سے متعلق۔ دیکھیے، مزار کسے کہتے ہیں؟ ہماری ٹرم میں ہم مزار کہتے ہیں بیسیکلی گریو ہے، قبر ہے۔ اب سوال یہاں پر ایک یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ ایک عام قبر ہے، یا جس طرح ہمارے ہاں علامتی مزارات بنائے جاتے ہیں، یعنی کچھ گریوز ہیں باقاعدہ ایک بڑے ایریا کو آکیوپائڈ کر کے اس جگہ کو اس مزار کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر بہت ساری ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں، جیسے ریلیجیس ہیں یا سوشل ہیں، وہاں پر ذکر اذکار بھی ہو سکتے ہیں، وہاں پر لوگ مختلف اپنی دعاؤں حاجات کے لیے بھی آنے لگتے ہیں، وہاں پر چیزیں بک رہی ہوتی ہیں، خرید و فروخت کے بھی بازار گرم ہوتے ہیں، مختلف معاملات ہیں۔ اوور آل اگر میں مزار کو قبر ازیوم کروں تو قبروں پر جانا تو جائز ہے، مسلمانوں کی قبر پر۔ اول دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا، یا میں یوں کہوں کہ گریو یارڈ یا قبرستان جانا منع فرمایا۔ اس کی ریزنز کیا تھے؟ دو ریزنز تھے۔ ایک یہ کہ وہ قبریں مشرکوں کی قبریں تھیں۔ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں نا کہ جب اعلان نبوت ہوا ہے تو اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے عمومی طور پر یہی کانسیپٹ ہے کہ مشرک تھے۔ ان کی قبروں پہ جانے کا مقصد کیا تھا؟ مشرک کے لیے تو دعائے مغفرت بھی نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات یہ کہ قبر پرستی یا دیگر توہم پرستی میں لوگ مبتلا نہ ہو جائیں، تو اس لیے بھی اس کو روکا گیا۔ تو اول تو قبروں یا مزار پر جانا منع تھا۔ بعد کے ادوار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور فرمایا، لوگو میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے کافی ہیں۔ قرآن پاک میں اگر آپ سورہ آل عمران کی تلاوت اور ترجمہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام بی بی مریم کی جہاں پر عبادت کی جگہ تھی، حجرہ تھا، وہاں تشریف لے گئے، اللہ سے وہاں جا کر انہوں نے دعا کی۔ اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جہاں پر ہوتے ہیں، whether they are alive or not، اصل سوال یہ ہے کہ مومن ہے، مسلمان ہے، زندہ ہے تو ان کے پاس جا کر دعا کی درخواست کرنا، وفات پا جائیں تو وہاں جا کر ان کا واسطہ دینا، وسیلہ دینا، ایک عین الیقین کی کیفیت ہے۔ یا اللہ ہم حاضر ہوئے ہیں، آپ کا نیک بندہ ہے، ہمارا اس سے تعلق ہے، کنیکشن ہے۔ اگین یہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کا کنیکشن نہیں ہے تو آپ کے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ مثلا صحابہ کرام روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے تھے، اپنے غم، اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیاں وہاں جا کر بیان کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے۔ دو باتیں یاد رکھیے گا مزار پر جانے میں دعا سے متعلق۔ ایک تو یہ کہ چاہے آپ کہیں بھی ہوں، دعا آپ صرف اللہ سے ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں ہوں جو تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں فرما دیجئے میں ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے پکاریں۔ تو یہ سوال ٹوٹلی کلیئر کر لیجئے کہ کسی سے بھی اللہ کے سوا آپ دعا نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ مزار پر جا کر اگر اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایک مقصد ہے، ایک لاجک ہے جانے کی۔ جیسے میں نے عرض کی، کسی کا رشتہ دار ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کبھی انسان بہت ہرٹ ہو رہا ہوتا ہے، دل برداشتہ ہو رہا ہوتا ہے، اپنے کسی پیارا وہ زندہ نہیں ہے تو اس کی قبر پہ چلا جاتا ہے۔ لوگ اپنے ماں باپ کی دکھی ہوتے، پریشان ہوتے ہیں، ماں باپ کی جس سے وہ محبت کرتے ہیں اس کی قبر پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ کا ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، یا پھر آپ کی رشتہ داری ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں، تو وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اور محبوب بندوں کا جانا اللہ کے نبی سے نسبت کے طفیل تھا۔ یہاں جن مزارات پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں ہمیں تو ان کا نام بھی نہیں پتا ہوتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، سنا ہے فلاں مزار والے ہیں، چل پڑتے ہیں اٹھ کر۔ تو کوئی مقصد اس طرح آپ کو حاصل نہیں ہوگا اس کا، چاہے آپ کو میری بات اچھی لگے یا بری لگے، مگر یاد رکھیے کہ جب آپ کا مزار والے سے کوئی انٹروڈکشن ہی نہیں ہے، کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو وہاں جا کر دعا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، کعبہ بیت اللہ جا کر آپ کہیں کہ بھئی وہاں جا کے دعا کی، روضہ رسول پر جا کے دعا کی، کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہر مزار پر جانا دعا کے لیے، یہ مختلف غیر مسلموں سے ہم نے یہ باتیں سیکھ لی ہیں کہ کہیں جا کر دعا کریں گے، معاذ اللہ، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ ویسے اگر آپ کا صاحب مزار سے محبت ہے، آپ ان کو جانتے ہیں، ان کے
اچھے اعمال کی وجہ سے جانتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو میں یہ آپ سے نہیں کہہ رہی کہ وہاں آپ نہیں جا سکتے، مگر آپ کو دیکھنا پڑے گا، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، مگر وہاں جا کر بھی آپ صرف اللہ ہی سے دعا کر سکتے ہیں۔ بس یہی امید ہوتی ہے کہ یہ نیک بندہ تھا، اللہ کا محبوب تھا، زندگی میں بھی اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی، ان کی قبر پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی، وہاں فرشتے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، تو اگر ہم بھی وہاں جا کے دعا کر لیں گے تو ہمیں بھی کچھ فیض حاصل ہو جائے گا۔ دیکھیے، ہر سوال سے مجھے شروع سے ہی آنا پڑے گا کہ خواتین کو عام طور پہ کہا جاتا ہے قبرستان نہیں جانا چاہیے یا قبر کی زیارت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی ہوں، نہ میں بہت ریفرنسز دیتی ہوں، کیونکہ میں وہی بات کرتی ہوں جو مجھے پتا ہے کہ وہ مستند ریفرنس سے ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو بیان فرماتی ہیں، قبرستان بھی اپنے بھائی کی قبر پر بھی جاتی ہیں، وہاں سے تشریف لے کر آتی ہیں، تو ان سے سوال کرتے ہیں ان کے جو نیفیو تھے کہ کیا اللہ کے حبیب نے قبروں کی زیارت سے خواتین کو منع نہیں کیا تھا؟ اچھا، اب یہ یاد رکھیے گا کہ صرف خواتین کو منع نہیں کیا تھا، یہ بھی مس انڈرسٹوڈ ہے، خواتین اور حضرات دونوں کو شروع میں منع کیا تھا اور اس کے بعد اجازت دی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تمہیں آدھی بات معلوم ہے، اللہ کے حبیب نے اول اس منع فرمایا تھا، پھر حکم دیا تھا قبروں کی زیارت کرو، اور جب زیارت کا حکم دیا تو مرد اور خواتین دونوں کے لیے تھا، اس میں کوئی تخصیص نہیں تھی۔ ہاں، اب مسئلہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ سوال آپ کے مائنڈ میں آ کیوں رہا ہے؟ کیونکہ اب جو مزارات ہیں موجودہ، وہاں اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، وہاں پر مردوں کا بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے، وہاں پر جیب کترے بھی موجود ہیں، وہاں پر نشہ کرنے والے چرسی موالی بھی موجود ہیں، وہاں پر مختلف قسم کے غلط کام کرنے والوں کی بھی وہ پناہ گاہ سم ٹائمز بن جاتی ہے۔ تو اس لیے خواتین کو اپنے پردے کا، اپنی سیکیورٹی کا، اپنی عزت اور ناموس کا خیال رکھنے کے لیے ایسی جگہوں کو اوائڈ کرنا چاہیے جن کو آج ہم نے مزار بنا کے پورا باقاعدہ ہم نے تو ان کو ایک سوشل ایونٹ کی جگہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ ادروائز اگر آپ پوچھتے ہیں قبرستان یا اگر ایسے مزار پہ بھی وہ جانا چاہتے ہیں، زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی جگہ جاتے ہیں کسی شہر میں یا کسی ملک میں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں نیک بندے کی یہاں پہ قبر ہے جس کو ہم مزار کہہ رہے ہیں، تو آپ وہاں پر جائیں، ان کی زیارت کریں، وہاں جا کر فاتحہ پڑھیں، دعا پڑھیں، کوشش کریں کہ آپ کے محرم آپ کے ساتھ ہوں، اپنی سیکیورٹی کا، اپنی گریس کا خیال رکھ کر جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ خوابوں کی تعبیر ایگزیکٹلی کہ یہ اس میں کیا ہے، یہ اللہ کے انبیاء کا معجزہ تھا۔ آج تو میں بھی چاہوں تو ابھی چینل ایک بنا لوں گی کہ اس میں آپ کو خوابوں کی تعبیر بتاتی رہوں گی، لیکن 100% ایکوریٹ تعبیر انبیاء علیہ السلام اللہ کے حکم سے بتاتے تھے۔ ہاں، یہاں پر یہی والی چیز کا خیال رکھیے کہ کوئی نیک عمل کریں، صدقہ کریں، اور آپ اہل قبر کے لیے بھی دعا کریں اور ان کے وسیلے سے اپنی بھی خیر اور عافیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی بھی دعا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ دیکھیے، اب آپ اس کو یوں محسوس کیجئے کہ آپ صاحب مزار سے کیوں محبت کر رہے ہیں، اس کی عقیدت کیوں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس کا جواب معلوم نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی دینداری کی وجہ سے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے معاذ اللہ کوئی اللہ کا نافرمان تھا، یہ اس کا مزار ہے، کیا آپ اس پر زیارت کے لیے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ جو اللہ اور اس کے نبی کا فرما بردار ہے، اس سے ہماری محبت ہے اور ہم اس لیے وہاں جا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے۔ اب یہاں ہوتا ہے یہ ایک عقیدت کا ایک سمبل ہے، اس کا کوئی شرعی اس کی حیثیت نہیں ہے، مگر اپنی عقیدت محبت میں چادر چڑھا رہے ہیں، ان سے اپنا محبت اور گریٹیٹیوڈ اور ایک پروٹوکول ان کو دینا وہ ثابت کر رہے ہیں۔ مہنگی ترین چادریں خریدی جاتی ہیں، میں خود اس بات کی وٹنس ہوں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جائے، صاحب مزار بھی راضی ہو جائے، کہ وہ کہے کہ یہ ایک بندہ یا اللہ اس نے میری اتنی عزت کی، اتنی محبت کی، صاحب مزار کی طرف سے وہ چادر کی اماؤنٹ آپ کسی غریب کو ایک جوڑا لے کر دے دیں اور یہ نیت کریں کہ یا اللہ یہ میری ان اہل جو قبر ہیں، مزار والے ہیں، ان کی عقیدت اور محبت کی تو فعل تھا، آپ کے بارگاہ میں پیش کیا ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ میں یہ امیجن کرتی ہوں کہ اگر وہ موجود ہوتے، آپ سے بات کر رہے ہوتے، تو وہ کبھی یہ بات نہ کہتے کہ آپ میرے گھر پر لا کر خرچہ کرو۔ انہوں نے، یہ وہ اللہ کے بندے جنہوں نے دنیا ترک کر دی، جنہوں نے اپنا مال متا چھوڑ کے دین کی تبلیغ پہ سب کچھ دین کے لیے وقف کر دیا، تو یہ
اب آپ کے سامنے فیصلہ ہے کہ بجائے آپ مزار پر بہت قیمتی چادر ڈالیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی غریب خاتون کو وہ چادر دے دیں کہ وہ جب نماز ادا کرے یا باہر نکلے گھر سے تو وہ چادر پہن کر نکلے، تو اس کی دعائیں بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔